خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد خلافت بنو امیہ قائم ہوئی، جس نے اسلامی ریاست کی سرحدوں کو مزید وسعت دی۔ خلفائے بنو امیہ کا دور تاریخ اسلامی کا سنہری دور تھا، خصوصاً عبد الملک بن مروان کا دور اسلامی فتوحات سے بھرپور تھا، جس میں امن و امان، معاشی خوشحالی اور دین اسلام سربلند ہوا۔ اسی دور میں معطا امام مالک کو اسلامی دستور ہونے کی حیثیت حاصل رہی۔ عبد الملک بن مروان عرب کے بڑے عالم و فاضل، عابد و زاہد اور مدینہ کے مشہور فقہا میں سے تھے۔ بڑے بڑے ائمہ کرام ان کے علمی و عملی کمالات کے معترف تھے۔ امام شیبی جو کہ عظیم محدث اور کئی صحابہ کے شاگرد تھے، وہ عبد الملک بن مروان کے بارے میں کہتے تھے کہ میں نے جس کسی سے گفتگو کی اپنے آپ کو اس سے برتر پایا، سوائے عبد الملک بن مروان کے۔ اس کے ساتھ کبھی حدیث یا شعر پر گفتگو ہوئی تو اس نے میرے علم میں اضافہ کیا۔ محدث ابو الزناد فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب، مروان بن حاکم، عروہ بن زبیر اور قبیصہ بن زویب فقہائے مدینہ ہیں۔ عبادہ بن مسنا نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے بعد ہم مسائل کس طرح سے دریافت کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مروان کے بیٹے فقیہ ہیں، ان سے دریافت کرنا۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ام سلمہ، حضرت ابن عمر اور حضرت امیر معاویہ سے احادیث سنی، اور بقول شاہ معین الدین ندوی اگر وہ حکمران نہ ہوتے تو وہ مدینہ کی مسند علم کی زینت ہوتے۔ علم و فضل میں یکتائے روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہادر اور کامیاب حکمران بھی تھے۔ انہوں نے اندرون ملک بغاوتوں اور شورشوں کو ختم کر کے ملک کو سیاسی لحاظ سے مستحکم کیا، فتوحات سے سلطنت کو وسعت بخشی۔ انہی کے زمانے میں شمالی افریقہ میں فتوحات کا آغاز ہوا اور عبد الملک بن مروان نے رومیوں کو کیساریہ کے مقام پر شکست دے کر بہت سے رومی علاقوں کو اسلامی حکومت کی زیر نگین کر دیا۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں ترکستان اسلامی خلافت کا حصہ بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران، شام اور افریقہ کے کچھ علاقے فتح ہوئے، لیکن بعض انتظامی دشواریوں کی وجہ سے دفتری نظام علاقائی زبانوں میں ہوتا تھا۔ ایران اور عراق میں پہلوی زبان رائج تھی، شام میں سریانی اور مصر میں قدیم مصری زبان کا رواج تھا۔ تو عبد الملک کے زمانہ خلافت میں عربی زبان کو دفتری زبان کے طور پر رائج کر دیا گیا، جس سے قومی وحدت کے تصور کو فروغ ملا۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ اسلامی سکوں اور زرعی کرنسی کا اجرا بھی ہے۔ ان کے اقدامات سے تجارت میں آسانی پیدا ہوئی اور ملکی معیشت مستحکم ہو گئی، جس سے ریاست کے شہریوں کی خوشحالی میں مزید اضافہ ہوا۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں ہی خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کی گئی اور ہر سال کعبہ پر نیا غلاف چڑھانے کی رسم کا آغاز ہوا۔ یہ ریشمی غلاف ہر سال دمشق سے روانہ کیا جاتا تھا۔ مختصر یہ کہ تاریخ کے اوراق عبد الملک بن مروان کے کارناموں سے معمور ہے۔ بنو امیہ کے خلفاء کا مقام انسانی خدمت اور اپنے علمی اور عملی کارناموں کی بدولت اس دنیا میں بھی بلند تھا اور روز قیامت بھی بلند ہوگا۔